یہ 10 دن عموماً ہمارے ہاں اس میں زیادہ اہمیت کے ساتھ ذکر و فکر کی محافل نہیں کی جاتی، جبکہ دیگر کئی دنوں میں ہم بہت زیادہ محافل کرتے ہیں، لیکن بخاری مسجد کا یہ امتیاز ہے کہ ان 10 دنوں کو بھی یہ الحمدللہ اللہ کی یاد سے مزین کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ چند احادیث اور قرآن کے الفاظ سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ آپ ان 10 دنوں میں جو عبادت کرنے جا رہے ہیں رب کا کتنا فضل پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والفجر، یعنی صبح کی قسم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس صبح سے مراد یکم ذوالحجہ کی صبح ہے، یعنی جس صبح کی قسم اللہ ارشاد فرمائے تو پھر اس کے اندر کتنی برکت ہوگی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ 10 راتیں یہ ذوالحجہ الحرام کی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ نبی پاک سرور کائنات کی حدیث جو ترمذی میں موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اعلیٰ کے حضور ذوالحجہ کے یہ 10 دن اور 10 راتوں کے اعمال کے مقابلے میں کوئی اور عمل اور دن محبوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں اور ان راتوں میں اتنی عبادت محبوب ہے کہ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ذوالحجہ کی رات میں عبادت کرے رب اسے لیلۃ القدر کی عبادت کی مثل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیلۃ القدر ہم رمضان کریم کے آخری 10 دنوں میں تاک راتوں میں تلاش کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کا ثواب ہمیں بتایا جا رہا ہے، گارنٹی سے کہا جا رہا ہے کہ اس رات میں جو بندہ عبادت کرے گا رب تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دن میں جو روزہ رکھے گا اللہ کریم ہر دن کے بدلے، چونکہ عید کا روزہ تو ویسے ہی منع ہے اسلام میں، باقی جو 9 روزے ہیں فرمایا ہر روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے اس کی اتنی برکت ارشاد فرمائی گئی کہ جو بندہ 9 ذوالحجہ کو یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا رب تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال سابقہ اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اتنا اجر اور اتنا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں میں اپنی امت کو کثرت سے عبادت کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ اجر اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ امتی کے دل میں شوق پیدا ہو اور وہ عبادت کرنے میں مصروف ہو جائے، اور اسی لیے صحابہ کرام بھی ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں رب کی خوب عبادت کرتے۔ میرے دوستو، یہ عشرہ ذوالحجہ یہ وہ مبارک 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کے ساتھ جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے۔ یعنی ان 10 راتوں اور 10 دنوں میں رب تعالیٰ کی کبریائی کثرت سے بیان ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایام حج کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر حجاج تکبیرات پڑھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے معمولات میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے، جب ذوالحجہ کا چاند نکل آتا اور ذوالحجہ کے یہ مبارک دن ہوتے تو یہ لوگ بازاروں میں جا کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو ایام تشریق کی تکبیرات ہے نا،
جو ہم مقصد 9 تاریخ کو شروع کرتے ہیں اور 13 کو ختم کرتے ہیں، وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ پڑھنا تو واجب ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ صحابہ کی سنت جو ہے وہ دور حاضر میں متروک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صحابہ بازاروں میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات بازاروں میں پڑھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، یہ عشرہ آج سورج غروب ہوتے ہی یہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی راتوں میں بھی عبادت کرو اور اس کے دن میں بھی عبادت کرو، اور کوشش کرو اگر اللہ نے صحت دی ہے تو روزہ بھی رکھو۔ یہ زندگی مختصر ہے اور یہ زندگی ختم ہونے کو ہے۔ وہی خوش نصیب ہے جس نے اپنے رب اعلیٰ کو راضی کر لیا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے اچھے اعمال اکٹھے کر لیے اور جس نے عبادت کے سیزن میں عبادت کر لی۔ ایک تو 5 وقت کی نماز ہے، اس کے علاوہ یہ سیزن آتا ہے۔ ہم مصروف لوگ ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اپنی مصروف زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن نبی پاک کے صدقے سے، حضور جان عالم کے صدقے سے رب رحمان نے مہربانیاں کی ہیں اور یہ ہمیں دن عطا فرمائے ہیں۔ یہ دن، یہ عبادت کا سیزن ہوتے ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی عبادت کثیر اجر و ثواب کا ضامن بنتی ہے۔ ہمیں یہ 10 دن ملے ہیں، اگلے سال یہ ملے نہ ملے، کون کہاں ہو یہ رب جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ہمیں عطا کر دیے گئے ہیں، تو ہم ان راتوں کے اندر خوب اللہ کو راضی کریں، اللہ کے محبوب کو راضی کریں۔ میری بہنیں جو میری آواز سن رہی ہیں اور دنیا بھر میں بخاری مسجد کے پیج سے جو یہ صدا پہنچ رہی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ تکبیرات پڑھیں۔ یہ ان ایام میں عشرہ ذوالحجہ میں خوب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کبریائی کو بیان کریں۔ رب اعلیٰ ہی حقیقت میں ہر چیز کا مالک ہے اور تمام تعریفات کا حقدار ہے۔ اس کی تسبیح پڑھنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اس کی تقدیس بیان کرنے والا کبھی برباد نہیں ہوتا، اس کے سامنے جھکنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا، اور اپنے رب کو منانے والا کبھی برباد نہیں ہوتا۔ آئیے مل کر اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خالق حقیقی کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ ماحول ہمارے ہاں اس عشرے میں بن گیا، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بھی تکبیرات پڑھیں، ہم دکانوں پر بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کریں، ہماری بہنیں گھر میں کچن کا کام کرتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا لگائیں، ہمارے بچے گلیوں میں اللہ اکبر کہیں، تو میرے دوستو بتائیے کیا رب مہربانی نہیں فرمائے گا؟